بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ کوشیکا پرمار صاحبہ، امیدوار مجلس اتحاد المسلمین جناب صابر کابلی والا صاحب، ادھیکش و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین گجرات، محترم جناب وارث پٹھان صاحب، سابقہ رکن اسمبلی ممبئی، ڈائس پر منچ پر بیٹھے ہوئے تمام معزز علماء کرام، مشائخین عظام، میرے باوقار مجلس کے رفقا، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ اس اسمبلی حلقے سے مجلس نے محترمہ کوشیکا پرمار صاحبہ کو یہاں سے اپنا امیدوار کینڈیڈیٹ بنایا، اور وہ طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی وہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور الحمدللہ ان کی طبیعت میں بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، پچھلے 10 سال سے اس اسمبلی حلقے میں، کانسٹیٹوئنسی میں کانگریس کے امیدوار کو آپ نے کامیاب کیا۔ 2012 سے وہ جیت کر آئے، پھر 17 میں دوبارہ آپ نے ان کو کامیاب کیا۔ 10 سال میں دانی لمڑا ویدھان سبھا میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا، کوئی وکاس کا کام نہیں ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس اسمبلی حلقے میں ایک پیرانہ ایک جگہ ہے جہاں پر پورے احمد آباد کا کچرا لا کر ڈال دیا جاتا ہے، اور اب وہ کچرا اتنا بڑا ہو گیا کہ 75 فیٹ کا ایک پہاڑ کے طور پر بن گیا ہے۔ پورے احمد آباد کا کچرا وہاں پر لا کر ڈال دیا جاتا ہے، کچرے کو جلایا جاتا ہے، اور اس کچرے کی بدبو کی وجہ سے، اس کی باس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بچوں کی، ہماری ماں اور بہنوں کے، ان کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، لنگز خراب ہو جاتے ہیں۔ جو 10 سال سے یہاں پر آپ کا ووٹ لے کر کامیاب ہوتا رہا، اور 27 سال سے بھاجپا کی سرکار ہے، ان دونوں نے دانی لمڑا عوام کی بھلائی کے لیے جس جگہ پر لا کر کچرے کو ڈالا جاتا ہے اس کو ختم نہیں کر پائے، تو کیسے بھاجپا اور کانگریس آپ سے ووٹ کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ بھاجپا کی سرکار نے کہا کہ یہاں پر جس جگہ پر کچرے کے پہاڑ ہیں، اب تو 3 پہاڑ ہو چکے ہیں، اور وہ 3 پہاڑ کیا ہیں؟ ایک کانگریس کے نام سے ہے، ایک بھاجپا کے نام سے، اور ایک دلی کے مکھیہ منتری چھوٹے ریچارڈ کے نام سے، تینوں پہاڑ ہیں۔ تو بھاجپا نے کہا کہ ہم اس کچرے کے پہاڑوں کو صاف کر کے وہاں پر ایک آکسیجن کا پارک بنائیں گے۔ بھاجپا والوں، آپ بھی نریندر مودی کی طرح پھینکنے میں ان سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آکسیجن پارک، جب آپ نے کچرے کو ختم نہیں کیا، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ 75 فیٹ کے جو 3 پہاڑ کچروں کے ہیں، 60 لاکھ میٹرک ٹن کچرا وہاں پر ہے، اور روز وہاں پر کتنا کچرا لا کے ڈالا جاتا ہے؟ وہاں پر روز 4000 میٹرک ٹن کچرا لا کے ڈالتے ہیں۔ جو کانگریس کا MLA اور بھاجپا کی سرکار اس ویدھان سبھا کے اس اسمبلی حلقے کی عوام کو کچرے کی طرح دیکھتی ہے، تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ان کو ووٹ مت دیجئے،
آپ ایک مرتبہ ہماری بہن کوشیکا پرمار کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر کامیاب کریے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب ہماری بہن کامیاب ہوگی دانی لمڈا سے تو وہ خود یہاں پر کچرے ڈالنے کے کام کو روکے گی، اس کچرے کے ختم کرائے گی یہاں پر، اور آپ کو ایک راحت کی سانس ملے گی۔ یہ جو بھاجپا والے آج آ کر کہہ رہے ہیں دانی لمڈا کی جنتا سے کہ ہم ایسا کر دیں گے، ان کا مذاق ایسا ہے کہ جیسا کہ نریندر مودی نے کہا تھا کہ میں گوبر دھن پلانٹ بنا دوں گا۔ میرے بھائی، گوبر دھن پلانٹ نہ مودی صاحب بنائے، نہ کانگریس نے کچھ کیا۔ بارش ہوتی ہے تو آپ کی گاڑیوں میں، آپ کی موٹر سائیکل میں، گھروں میں پانی گھس جاتا ہے۔ آپ کے پاس پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے۔ نہ 27 سال کی بھاجپا کی سرکار نے، نہ 10 سال کے کانگریس کے ودھائک نے، ایم ایل اے نے دانی لمڈا کی جنتا کے لیے کوئی وکاس کا کام کیا۔ اور پھر اب دلی کا چھوٹا ریچارج آ کر کہتا ہے کہ میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دلی کی پارٹی کے چھوٹے ریچارج کے بارے میں۔ دلی میں ایک علاقہ ہے اوکھلا، آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے انٹرنیٹ پر جا کر، اس اوکھلا کے علاقے میں بھی اسی طرح کے کچرے کو لا کر ڈالا جاتا ہے۔ کیوں کچرا لا کر ڈالا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس علاقے میں السنکھیک سماج مسلمان اور دلت رہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی حال ہے، دلی کے اوکھلا میں بھی وہی حال ہے۔ اور آپ یاد رکھیے، یہ جو چھوٹا ریچارج کی پارٹی ہے، یہ بڑی دعوے اور جھوٹ بولنے میں ماہر ہے کہ ہم یہ گارنٹی کارڈ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب کووڈ چل رہا تھا تو کووڈ کے دوران دلی میں، پورے دیش میں سب سے پہلے اگر کسی نے تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام لگایا تو یہی چھوٹا ریچارج کی پارٹی تھی جس نے تبلیغی جماعت کو سپر سپریڈر کا جھوٹا نام دیا۔ اور عدالت میں جب مقدمہ گیا تو عدالت نے ان تمام مقدموں کو خارج کر دیا۔ جب CAA کا قانون بھارت کی پارلیمنٹ میں لایا گیا تھا، آپ لوگ گواہ ہیں کہ بھارت کی لوک سبھا میں اسد الدین اویسی نے CAA قانون کو مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا یہ کالا قانون ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، میں نے اس قانون کو پھاڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ کیا آپ CAA قانون کو پسند کرتے ہیں؟ وہ CAA کا قانون ہم کو ہمارے سے شہریت چھین لے گا۔ وہ آپ سے کہے گا کہ دانی لمڈا کے لوگوں، لاؤ ہم کو لا کر دکھاؤ، تمہارے دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ، نہیں تو تم کو مشکوک قرار دیا جائے گا۔ آپ پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو، یہی دلی کی پارٹی عام جس کا نام عام آدمی پارٹی ہے، انہوں نے CAA قانون کی تائید کی تھی، انہوں نے تائید کی تھی، مودی کے اس کالے قانون کی تائید کی تھی۔ آج دانی لمڈا ہو یا پھر مختلف علاقوں میں آ کر جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ گارنٹی کارڈ، ارے تم تو ہماری بربادی کے سامان کو تیار کر رہے تھے۔ تم نے پارلیمنٹ میں مودی کے کالے قانون کا ساتھ دیا، تم نے کووڈ کے دوران تبلیغی جماعت کا ساتھ دیا، اور آج یہی دلی کی جو چھوٹا ریچارج کی پارٹی ہے، پوچھئے ان سے جب آپ کے درمیان میں آ کر کہیں گے کہ ہم کو ووٹ دے دو، ان سے پوچھو، بتاؤ بلقیس بانو پر تمہاری کیا رائے ہے، تو بولیں گے نہیں، ہم بلقیس کے بارے میں نہیں بات کریں گے۔ کیوں نہیں بات کریں گے؟ کیا بلقیس ہماری بیٹی نہیں ہے؟ کیا بلقیس گجرات کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا بلقیس بھارت کی بیٹی نہیں ہے جس کو ظالموں نے اس کی عصمت ریزی کی، اس کا ریپ کیا؟ اور کب ریپ کیا بلقیس کا؟ جب بلقیس 6 مہینے کی حاملہ پریگننٹ تھی، ایک ماں کے سامنے اس کی 3 سال کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا، ایک بیٹی کے سامنے اس کی ماں کی کو ریپ کر کے اس کا قتل کر دیا گیا۔ آج بھاجپا بلقیس کے ریپ کرنے والوں کو، اس کی بیٹی اور ماں کے قاتلوں کو، مودی اور امت شاہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔
اور یہ چھوٹا ریچارج کی پارٹی اپنی زبان پر بلقیس کا نام نہیں لینا چاہتی ہے۔ کیوں نام نہیں لینا چاہتے تم؟ ارے جب ظالم ظلم کرتا ہے تو ظالم کو ظالم بولیں گے، مظلوم کو انصاف نہیں دلائیں گے، تو پھر تم کس بنیاد پر، کون سا حق لے کر تم دانی لمڑا اور اس علاقے میں آ کر ووٹ کی بھیک مانگ رہے ہو؟ ہم آج کے جلسے میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ بلقیس سے ناانصافی ہوئی۔ نہ بھاجپا بلقیس کا نام لیتی ہے، نہ کانگریس بلقیس کا نام لیتی ہے، اور نہ چھوٹا ریچارج کی پارٹی والے بلقیس کا نام لیتے ہیں۔ میری دانی لمڑا کی جنتا سے اپیل ہے کہ آپ مجلس کی ہماری کینڈیڈیٹ کو کوشیکا پرمار کو ووٹ دیجئے، ایک مرتبہ ووٹ دیجئے۔ یہ جو گندگی دانی لمڑا میں یہ کچرا ڈالنے کی ہے، مجلس انشاءاللہ تعالی ایک تازہ ہوا یہاں پر پیدا کرے گی۔ آج آپ کے سامنے کانگریس ہے، بھاجپا ہے، یہ دلی کی چھوٹی ریچارج ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے سامنے ہے۔ یہ چھوٹے ریچارج یہ کریں گے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معصوم بچوں کے ہاتھ میں جھاڑو دے دیا جائے۔ کانگریس یہ چاہتی ہے کہ ہمارے معصوم بچوں کے ہاتھ خالی رہیں، اور بھاجپا کبھی آپ سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتی۔ مجلس آپ کو گلے لگا رہی ہے، مجلس آپ کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرتی ہے، مجلس آپ کی ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرتی ہے، مجلس ظلم کے خلاف احتجاج کرتی ہے، مجلس کمزوروں کو طاقتور بنانے کا نام ہے، مجلس نوجوانوں کے مستقبل کو سنوارنے کا نام ہے۔ مجلس کامیاب ہوگی تو دانی لمڑا کے بچوں کو سکول ملے گا، مجلس کی کوشیکا پرمار کامیاب ہوگی تو دانی لمڑا میں وکاس کا کام ہوگا۔ میں اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 5 تاریخ کے دن آپ اسد الدین اویسی کو مت دیکھیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھ کر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے کوشیکا پرمار کو کامیاب کریے، ایک نیا انقلاب لے کر آئیے۔ یہ کانگریس پارٹی سے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی اب پورے ملک میں ختم ہو رہی ہے۔ کانگریس پارٹی آپ دیکھنا 2024 میں ان کے 24 MP بھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور لوگ بولتے ہیں کہ کیسے ہوگا؟ آپ دیکھنا اب کانگریس پارٹی میں اگر کوئی آدمی کمزور ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے یا حکیم کے پاس لے کر جاتے۔ جب کوئی کمزور ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کی نبض دیکھ کر یا حکیم صاحب دیکھ کر بولتے ہیں کہ دوا دے سکتے ہیں، اس کو اچھا طاقتور ہو جائے گا۔ مگر دنیا کے کسی حکیم کے پاس کانگریس کو طاقتور بنانے کی دوا نہیں رہی۔ اب یہ طاقتور نہیں ہو سکتے، یہ نیچے جا رہے ہیں، نیچے جائیں گے۔ ارے 27 سال سے انہی کانگریسیوں نے بی جے پی کے ساتھ مل کر بی جے پی کو گجرات میں حکومت بنانے دیا۔ بتائیے 27 سال میں آپ نے بھاجپ کو نہیں ہرا پائے، اور آج جب ہماری بہن الیکشن لڑنے آتی ہے تو کانگریس کے لوگ کیا کیا الزام نہیں لگاتے ہم پر، کیا کیا بکواس نہیں کرتے۔ مگر میں کانگریس کے لوگوں کو، کانگریس کے ذمہ داروں کو، یہ دلی کے چھوٹا ریچارج کی پارٹی کے لوگوں کو، بھاجپ کے لوگوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجلس گجرات میں آ چکی ہے، اب جانے کا نام نہیں ہے، یہیں پر رہیں گے، آپ کی بات کریں گے، جنتا میں اپنا اعتماد اور آپ کا دل جیتیں گے، مقابلہ کریں گے بھاجپ سے، مقابلہ کریں گے کانگریس سے، ہر ظلم کے خلاف احتجاج کریں گے۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجئے، اور یاد رکھیے اگر آپ اپنا ووٹ ضائع کریں گے، اور آپ کا ووٹ کیسے ضائع ہوگا؟ اگر آپ کانگریس کو ووٹ دیں گے تو بھاجپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ دلی کے چھوٹے ریچارج کی پارٹی کو ووٹ دیں گے تو بھاجپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ دانی لمڑا کی جنتا کا فائدہ کرانا چاہتے ہیں تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ ہماری اس امیدوار کو، کوشیکا پرمار کو کامیاب کریے، اس کو گجرات کی ودھان سبھا میں بھی جائیے تاکہ یہ جا کر آپ کی لڑائی لڑ سکے، آپ کے مسائل کو حل کروا سکے۔ 10 سال کانگریس کا ایک لمبا وقت آپ نے دے دیا، میری آپ سے گزارش ہے
کہ آپ میری ان باتوں پر آپ غور کریے. اور دوسری بات یہ ہے میری عزتدار ماں اور بہنوں کہ کل سے 2 دن سے بھارت کے پردھان منتری وزیر اعظم اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ وکاس کے نام پر ووٹ دو بھاجپ کو. مودی جی میں بھی گجرات میں دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے. تو مجھے کسی نے ایک نوجوان، میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، ایک نوجوان مجھ سے ملا اور میں نے اس سے پوچھا بیٹا تیرا کیا حال ہے؟ تو بولے کہ سر میرا ایسا حال ہو گیا کہ میں نے ایک جوک سنا. اس نے کہا کہ جوک ہے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اس نے کہا کہ اس کی زندگی کی تکلیف بیان کی. اس نے کہا کہ میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ آپ کی سرکاری نوکری کب لگے گی. اس نے آ کر اس سے کہا کہ آپ کی سرکاری نوکری کب لگے گی؟ پپا لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں. پپا لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس نوجوان بچے نے کہا مودی سرکار پر بھروسہ مت کرو، تم شادی کر لو. اب مودی جی بول رہے ہیں کہ میں 2 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا 2014 میں. 8 سال ہو گئے. 8 سال کے بعد مودی جی کہتے ہیں کہ 2024 تک 10 لاکھ دوں گا میں. میں نے 2014 میں وعدہ کیا تھا کہ ہر سال 2 کروڑ 2 کروڑ 2 کروڑ کتنے ہو گئے 16 کروڑ نوکریاں ملنے چاہیے تھیں. اب انہوں نے کم کر کے کہا کہ 10 لاکھ لے لو. مودی جی کوئی پھینکنے کی، اگر کسی کو پھینکنا ہے تو آپ سے سیکھے. یعنی 2 کروڑ سے 10 لاکھ پر آ گئے آپ. کہیں گجرات کے چناؤ میں کہا تھا 2014 میں پردھان منتری بننے سے پہلے کہ باہر اس کے بینکوں سے پیسہ آ جائے گا، بلیک کا پیسہ آئے گا اور آپ کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ چلے جائیں گے. اب بیچارہ غریب جو زندگی میں 15 لاکھ نہیں دیکھا وہ متاثر ہو گیا. 15 لاکھ آئیں گے بھائی، 15 لاکھ آئیں گے. مگر اس کو نہیں معلوم تھا کہ مودی جی لمبا دے دیتے ہیں. 8 سال ہو گئے، 15 لاکھ کی جگہ 1500 نہیں آئے. آج آپ اندازہ لگائیے کہ بھاجپ کے لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے گجرات کو بنایا ہے. آپ کو معلوم نوجوانوں میں بے روزگاری، گجرات میں 13% نوجوان بے روزگار ہیں. نریندر مودی کہتے ہیں وکاس کے نام پر ووٹ دو. تو بتاؤ دیش کے پردھان منتری کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ گجرات میں جو معصوم بچے جب پیدا ہوتے ہیں اپنی ماں کی کوکھ میں 9 مہینے 8 مہینے رہنے کے بعد تو 39% بچے جو ہے وہ سٹنٹڈ پیدا ہوتے ہیں، جن کو ہندی میں بولتے اوارد. 39%. اور آپ بولتے ہیں کہ آپ نے گجرات بنایا. اور پھر کم وزن کے بچے 39% گجرات میں پیدا ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو برباد بچے ہوتے ہیں، ویسٹڈ جس کو کہتے ہیں، 25% بچے جو پیدا ہوتے ہیں ویسٹڈ پیدا ہوتے ہیں. بتاؤ آپ نے کیا حال کر کے رکھ دیا 27 سال میں گجرات میں. بے روزگاری 13%، بچے جو اوارد پیدا ہوتے ہیں سٹنٹڈ 39%، کم وزن کے 39%، اور جو بچے ویسٹڈ یا برباد ہوتے ہیں 25%. آپ بتائیے کیا کیا بھاجپ نے گجرات میں. اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نریندر مودی کیا کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بھارت کے پردھان منتری کہ میرے پاس ڈرون ہے. ڈرون معلوم کیا ہوتا آپ کو؟ ایک ایسا اڑتا، اس پہ کیمرہ اوپر سے دیکھتا. ڈرون معلوم نا؟ تو ایک بی جے پی کے منسٹر نے ان سے کہا کہ پردھان منتری جی ایسا کام ہم کر رہے ہیں. تو میڈیا نے کہا کہ بھارت کے پردھان منتری نے کہا کہ میرے پاس ڈرون ہے، میں ڈرون بھیجا کر دیکھ لیتا ہوں. مودی جی آپ کا ڈرون بیکار ہے. اگر ڈرون ہے تو بھیجاؤ دانی لیمڑا میں وہ کچرے کے جو پہاڑ ہیں نہیں دکھ رہے آپ کو ڈرون کے ذریعے.
اگر آپ کا ڈرون ہے تو بجاؤ دانی لیمڑا میں یہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے، یہاں پر روڈ چھوڑیے، روڈ ہی نہیں ہے یہاں پر، کہے کا ڈرون۔ اگر ڈرون ہے موڈی جی تو جمال پور کی 723 فیکٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں، کہاں گیا آپ کا ڈرون؟ کوئی ڈرون وون نہیں ہے، لمبا چھوڑ دو، ایک ڈال دو باؤنسر، کس کو کیا بولنا ہے بول دو۔ آپ بتائیے، دیش کے پردھان منتری نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے پاس ڈرون ہے، میں ڈرون کو بھیجاتا ہوں، دانی لیمڑا میں دیکھ کر آ گیا اور کوئی کچرا نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ 5 دسمبر کے دن اپنا ایک ووٹ ہماری بہن کوشیکا پرمار کو ووٹ دے کر کامیاب کریے۔ 27 سال کا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، 10 سال ایک سیاستدان کی زندگی میں لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ میں بھی ایم پی ہوں حیدرآباد کا، ہمارے کارپوریٹر بھی آئے ہیں، آپ پوچھنا ان سے۔ میں نے آج سے 1-2 مہینے پہلے اپنے شیتر میں 102 کروڑ کا خالی ایک فلائی اوور برج میں بنایا ہوں، 102 کروڑ کا خالی فلائی اوور برج بنایا ہوں۔ میرے شیتر میں کاروان اسمبلی حلقہ ہے، خالی ایک اسمبلی حلقے میں میں نے 290 کروڑ کا ڈرینیج کا کام چل رہا ہے، 290 کروڑ کا۔ آپ بتائیے کام کیوں نہیں ہو سکتا یہاں پر؟ یہاں پر 10 سال سے کانگریس کا ایم ایل اے ہے، کیا باتیں کرتا ہے، بڑے بڑے باتیں ڈائیلاگ مارنے میں ماہر ہے، میں فلاں ایسا ہوں، میں فلاں ایسا ہوں۔ ارے تو کچرا نہیں ہٹا سکا، روڈ نہیں بنا سکا، اسکول نہیں بنا سکا، پانی نہیں پلا سکا، مگر تو بولتا ہے یہ کام کو بڑے بڑی باتیں۔ پھر 10 سال میں آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ تو میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریں۔ اور یہ بھاجپا والے بولتے ہیں نا کہ گجرات میں وکاس ہوا، آپ کو معلوم گجرات میں کتنے سٹی سکین کی مشین ہیں؟ پورے گجرات میں خالی 16 سٹی سکین کی مشین ہے اور 5 MRI ہے۔ موڈی جی، یہ کیوں وکاس کا آپ جھوٹا وعدہ کرتے ہیں؟ پورے گجرات میں اگر غریب گورنمنٹ کے اسپتال میں جاتا ہے تو سب سے زیادہ جیب سے اس کے پیسے خرچہ ہوتے پورے دیش میں گجرات کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے گئے۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ان باتوں پر غور کریے اور اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ لوگ آئیں گے، آپ سے بڑے بڑے وعدے کر کے چلے جائیں گے، مگر جو لوگ چناؤ سے پہلے آ کر آپ کو ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں، وہی لوگ چناؤ کے بعد جنتا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ یہ آپ کے مسائل ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے اور میں ایسا چھڑی مارنے سے سب چیز اچھی ہو جائے گی، مگر میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس جذبہ ہے، میری کینڈیڈیٹ کے پاس ایک مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، مجلس کی شناخت اس کا کام ہے، مجلس کی شناخت اس کا عوام پر مر مٹنا ہے، مجلس کی شناخت عوام کے لیے قربانی دینا ہے، مجلس کا کام اس کا پہچان ہے۔ تو میری آپ سے تمام سے اپیل ہے کہ خاص طور سے ہماری عزت دار ماں اور بہنوں سے کہ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجیے۔ میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ 5 دسمبر کے دن صبح کے اولین وقتوں میں اپنے گھر سے نکلیے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اپنے ماں باپ کو لے کر جائیے، اور 5 دسمبر کے دن ان آسمانوں میں دلی نمدا کے سوائے پتنگ کے کوئی چیز نظر نہیں آنا چاہیے۔ میں ہمارے دانی لیمڑا کے ہمارے دلت بھائیوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، پوچھو یہ کانگریس کے کینڈیڈیٹ سے کہ کیا وہ EWS ریزرویشن کا حامی ہے؟ پوچھو یہ عام آدمی پارٹی سے کہ EWS ریزرویشن کی تائید کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ EWS ریزرویشن یاد رکھو میرے دلت بھائیوں، میرے آدیواسی بھائیوں
اور جو امبیڈکر سے محبت کرتے ہیں، جو بھارت کے سنویدھان سے محبت کرتے ہیں، یہ EWS ریزرویشن مستقبل میں تمام دلت اور آدیواسی OBC ریزرویشن کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اس کی تائید کانگریس پارٹی کر رہی ہے، بھاجپ کر رہی ہے، یہ دلی کی چھوٹا ریچارج کی پارٹی کر رہی ہے۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ متحدہ طور پر ایک ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں پہلی مرتبہ یہاں پر نہیں آیا ہوں گجرات کو۔ جب 2002 کے فسادات چل رہے تھے تو میں حیدرآباد سے 50 لاکھ کی دواؤں کے ساتھ 20 ڈاکٹروں کو لے کر آیا تھا۔ شالم کی درگاہ میں ہم لوگ رکتے تھے، وہاں پر ہم نے کیمپ چلایا، وٹوا میں چلایا، جوہا پورا میں چلایا، شاید اس علاقے میں آئے تھے یا نہیں آئے تھے مجھے نہیں معلوم، مگر ہم گجرات کو آئے ہیں۔ میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ میں صرف چناؤ کے تک گجرات کو نہیں آیا ہوں، اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں آتا رہوں گا۔ میری سیاسی زندگی عوام کے درمیان میں رہی ہے، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں گا قبرستان کو، کسی قبرستان کو مجھے نہیں معلوم، میں تمہارے کندھوں پر جاؤں گا، مگر جب تک اللہ زندہ رکھے گا میں آپ کو اطمینان دلا رہا ہوں کہ ظلم کو میں برداشت نہیں کرتا، ظالم سے ہاتھ نہیں ملاتا، میں کسی طاقتور کے آگے سر نہیں جھکاتا، میں عوام کا تھا، میں عوام کا ہی رہوں گا، میں آپ کا خادم ہوں اور آپ کے درمیان میں رہ کر ہم لڑائی لڑتے ہیں۔ مجھے کوئی منتری سنتری بننے کا شوق نہیں ہے، مجھے صرف اتنا میری زندگی کا مقصد ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو غریب کہے کہ ہاں اس کے دل میں ہمارے لیے تھوڑی سی محبت تھی، یہ ہماری آواز تھا، یہ ہماری طاقت تھا۔ تو نوجوانوں، بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، متحدہ طور پر 5 تاریخ کے دن آپ اپنے گھر سے نکل کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اور نوجوانوں 5 تاریخ کو آپ کو کیا کرنا ہے، یہ پتنگ کی ڈور پکڑ کے ایک ساتھ سب کو یہی کام آپ کو کرنا ہے، اور ہماری بہن کے لیے دعا کریے کہ اللہ ان کو کامیاب بھی کرے، اللہ ان کو صحت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔